بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک یا حسین، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی۔ میں سلام پیش کرتا ہوں شیعہ علماء کونسل کے ان بہادر کارکنوں کو، ان بہادر رہنماؤں کو، خصوصی طور پر اپنے بھائی، اپنے بزرگ جناب سید ناظر عباس تقوی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے بہت ہی جرأت مندانہ اقدام کیا ہے لانگ مارچ کا اعلان کر کے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کیوں ہونے جا رہا ہے۔ میں پاکستان کے عوام کو، میں سندھ کے حسینیوں کو، سندھ کے عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر کیوں قوم شیعہ ایک لانگ مارچ کرنے پر مجبور ہوئی ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں عازم سفر ہو چکا ہوں۔ میں لانگ مارچ میں شریک ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگرچہ میری شیعہ علماء کونسل سے تنظیمی وابستگی نہیں ہے، لیکن میری تمام تر دعائیں ان کے ساتھ ہیں، میری تمام تر محبتیں ان کے ساتھ ہیں، میرے تمام تر ان کے رہنماؤں کے ساتھ احترام پر مبنی تعلقات ہیں۔ یہ لانگ مارچ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر، شہدائے کربلا کے چہلم کے موقع پر پورے پاکستان میں اور پورے سندھ میں پیدل قافلے نکالے۔ ہم نے نواز رسول سے جو عشق کا اظہار کیا اور جو محبت کا اظہار کیا، اسے حکمرانوں نے، اسے حکومتوں نے جرم سمجھتے ہوئے ہمارے خلاف مقدمات درج کیے۔ تعجب کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر اگر پیدل قافلے پی ڈی ایم کے جلوس میں شرکت کے لیے حیدرآباد آئیں، وہ پیدل قافلے اگر پیدل چلتے ہوئے ہزاروں لوگوں کے ساتھ گڑی خدا بخش پہنچے، تو سندھ کے حکمران انہیں پھولوں کے ہار پہناتے ہیں، انتظامیہ ان کا استقبال کرتی ہے، انہیں فیسلیٹیٹ کرتی ہے، انہیں سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر، یہ ایس ایس پی ان کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن جب رسول اللہ کے نواسے سے محبت اور عشق کے لیے لوگ نکلتے ہیں تو ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان پر ظلم ہوتا ہے، انہیں مجرم سمجھا جاتا ہے اور انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ میں ان مجاہد دوستوں کو، ان حسینیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہیں عشق رسول کے جرم میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں بحیثیت مجرم کے کورٹوں کے اندر پیش کیا گیا۔ جب یہ ایف آئی آر درج ہوئی، میرے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، ساتھیوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی، اس وقت میں نے کہا تھا کہ یہ ایف آئی آر ہمارے لیے ایک تمغہ ہے اور نشان حیدر کے برابر ہے، اور اس لیے کہ ہمیں عشق رسول کے جرم میں، عشق آل رسول کے جرم میں اس ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمیں اس پہ کوئی افسوس نہیں ہے اور اس پہ کوئی ہمیں شرمندگی نہیں ہے۔ شرمندگی اسے ہوتی ہے جو کوئی جرم کرے اور اس کے لیے اس کو کسی جیل اور کورٹ میں حاضر ہونا پڑے۔ مجھے صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ گزشتہ 2 ہفتوں سے رابطہ کر رہے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہماری ملاقات ہو۔ ہم نے گفتگو کے دروازے بند نہیں کیے۔ کل وزیر اعلیٰ سندھ کی میٹنگ میں نے کچھ باتیں کی۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کے سامنے وہ باتیں رکھوں اور میں تحریری طور پر بھی وہ ساری باتیں قوم کے سامنے لاؤں گا۔ میں نے ان سے کہا وزیر اعلیٰ صاحب، اگر پیپلز پارٹی اور آپ کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری کراچی سے لانگ مارچ کر کے اسلام آباد جا سکتے ہیں اور یہ ان کا جمہوری حق ہے، تو شیعہ علماء کونسل کا بھی یہ جمہوری حق ہے، حسینیوں کا بھی یہ جمہوری حق ہے کہ وہ سکھر سے کراچی لانگ مارچ کر کے آئیں۔ میں نے ان سے کہا کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، صوبے کے منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے، صوبے کے حاکم کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ شیعہ علماء کونسل کے اس جمہوری حق کو تسلیم کریں، آپ شیعیان علی کے اس جمہوری حق کو تسلیم کریں۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہندوؤں کے مندر جا سکتے ہیں،
मोहब्बत का इजहार करने के लिए, रवादारी का इजहार करने के लिए, उन्हें ये मैसेज देने के लिए कि पीपल्स पार्टी तमाम मकातब फ़िक्र का एहतराम करती है और अक़लियतों का एहतराम करती है। मुझे उनके जाने पे कोई एतराज़ नहीं है, इसलिए कि हिंदू इस मुल्क के मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं और हमारे सिंध धरती के पुराने बासी हैं। हमारे उनके साथ मोहब्बत के ताल्लुकात हैं। लेकिन कौन सी क़यामत आ जाती अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत इन अज़ादारों को फूलों के हार पहनाती, जो तवील सफ़र कर रहे थे, पैदल सफ़र कर रहे थे, पुरअमन सफ़र कर रहे थे, अपनी इबादत कर रहे थे, इश्क़ रसूल और आले रसूल का सबूत दे रहे थे। और उनको अगर पीपल्स पार्टी की क़यादत उनके लिए मोहब्बत का पैगाम भेजती तो मैं समझता हूँ कि इससे पीपल्स पार्टी की नेक नामी में भी इजाफा होता, उनके लिए लोगों के दिल में मोहब्बत के जज्बात बढ़ते। लेकिन मुझे अफसोस है कि पीपल्स पार्टी ऐसा मोहब्बत भरा पैगाम देने में नाकाम हुई। लेकिन मैं आज भी ये समझता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप आले रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, मुराद अली शाह साहब आप सैयद हैं, और इसलिए हमें आपसे यह तवक्को है, क्योंकि आपके घर पर गाजी अब्बास अलमदार का अलम है, इसलिए हमें आपसे यह तवक्को है कि आप अपने पॉलिसियों पर, अपने रवैये पर तजदीद नज़र करते हुए एक मोहब्बत भरा पैगाम भेजेंगे मिल्लत जाफरिया को और हुसैनियों को। मैं दुआ करता हूँ कि जनाब अल्लामा सैयद नाज़र अब्बास तकवी साहब शिया उलमा कौंसिल के अकाबरीन इस लॉन्ग मार्च में कामयाब होंगे, सुरखरू होंगे। मेरी दुआएं उनके साथ हैं। मैं लॉन्ग मार्च में ख़ुद शरीक हो रहा हूँ और उन तमाम दोस्तों को सलाम पेश करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।